Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आज की जो हमारी स्टोरी है वो माँ बाप की अताअत के बारे में है। कौन कौन बच्चा अपने अम्मी अब्बू की बात मानता है? सारे मानते हैं, हमेशा मानते हैं, कभी कभी नहीं भी मानते हैं ना। जब अम्मी अब्बू हमें मना कर रहे होते हैं कोई काम करने से और फिर भी हम वो काम करते हैं तो अच्छी बात होती है? नहीं होती ना। और फिर भी आप करते हैं, है ना। कभी अम्मी अब्बू कहते हैं बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, है ना। और कभी कहते हैं ये काम नहीं करना या आग के पास नहीं जाना क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, तो आपको मना करते हैं ना। तो किसके फ़ायदे के लिए करते हैं? जी काफ़िया, हमारे लिए, क्योंकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो या हमें कोई चोट ना पहुँचे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी ऐसे ही एक तोते की स्टोरी है जिसके अम्मी अब्बू ने उसको मना किया कि उसने वो काम नहीं करना और उसने फिर भी किया और एंड में उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, शुरू करें आज की स्टोरी। आज मैं आपको एक तोते की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की और वो मुश्किल में पड़ गया। कहानी कुछ इस तरह है कि एक तोता जो था वो बहुत ही शरारती था। हर वक्त अपने घोंसले से निकलने की कोशिश करता रहता, मगर इसके माँ बाप इसको हमेशा समझाते थे कि देखो अभी तुम छोटे हो, जब बड़े होगे तो उड़ लेना, अभी तुम्हारे पर भी छोटे हैं और तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। आपके अम्मी अब्बू भी आपको यही कहते हैं ना कि अभी आप छोटे हैं, अभी आप बाहर नहीं जा सकते अकेले, है ना। रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके पेरेंट्स भी उसको यही समझाते थे कि तुमने बाहर नहीं जाना, अभी तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन तोते का बच्चा जो था वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके माँ बाप जो थे वो जंगल से काफ़ी दूर किसी काम के लिए गए और जाते वक्त उसको ये समझा कर गए, उसको ये नसीहत करके गए कि देखो हम बाहर जा रहे हैं और जब तक हम वापस ना आए तुम घोंसले से बाहर मत निकलना। फिर इसके वालिदैन चले गए। तोता घोंसले के जो है वो बाहर वाले हिस्से में आके बैठ गया और अचानक क्या हुआ, आसमान पर काले बादल आ गए और फिर थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। तोते ने जब ये देखा तो उसका दिल किया कि वो भी इस हवा में जो है वो उड़े और इन्जॉय करे। उसने उड़ना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ी ही देर उड़ा था कि उसके पर जो थे वो बारिश की वजह से गीले हो गए और भारी हो गए, जिसकी वजह से वो उड़ ना सका और नीचे गिर गया। अभी वो दोबारा से उड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि क्या हुआ, उसके ऊपर एक जाल आकर गिर गया। उसने निकलने की कोशिश की लेकिन अब तो वो फंस चुका था ना जाल में, क्योंकि उसको किसी ने पकड़ लिया था। वो जाल जो था वो असल में एक शिकारी ने जो है वहाँ पे बिछाया हुआ था, जो जंगल में आकर तोते और चिड़िया और इस तरह के बर्ड्स पकड़ता है और फिर जाके उनको बाज़ार में बेच देता था। उस शिकारी के पास मुख्तलिफ पिंजरे थे। तोते को उसने एक पिंजरे में डाला और शिकारी इसे बेचने के लिए शहर ले गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा कि तोते ले लो, चिड़िया ले लो। यही आवाज़ें सुनते सुनते तोते ने क्या किया, तोते ने शिकारी की नकल उतारनी शुरू कर दी। आपको पता ना तोते बोलते हैं, है ना। अगर आप उनको कोई बात सिखाओ तो वो उसी को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जब तोते ने बार बार एक ही लफ्ज़ सुना तो वो भी उसको रिपीट करना शुरू हो गया। तो आदमी ने सोचा कि चलो इसको मैं कुछ दिन घर ले जाता हूँ और इसको और भी बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, फिर जब ये ज़्यादा बोलना शुरू हो जाएगा तो इसको ज़्यादा महंगा बेचूंगा। वो उसको अपने घर ले आया और उसके बच्चे उसको देखकर बहुत खुश होने लग गए। अब जो भी बच्चे बोलते तोता उनकी नकल उतारता। काफ़ी अरसा गुजर गया, तोता वहाँ से आज़ाद होने की तरकीबें सोचता रहता।
ایک دن ایسا ہوا کہ بچے جو تھے وہ آپس میں جو ہے وہ کوئز گیم کھیل رہے تھے، پہیلیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے. تو ایک پہیلی کا جواب جو تھا وہ بچوں کو نہیں آیا. تو طوطے نے کہا کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے. تو بچوں نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس پہیلی کا جواب دوں گا لیکن تمہیں میرے پنجرے کا دروازہ کھولنا پڑے گا. بچوں نے سوچا کہ کہیں یہ اڑ نہ جائے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارے کمرے کی کھڑکیاں جو ہیں وہ بند کر دی، لیکن ایک جو ہے وہ کھلی رہنے دی کہ اندر ہوا آئے، کہیں طوطا مر ہی نہ جائے. پھر انہوں نے جیسے ہی طوطا آزاد ہوا وہ اڑ کر پنکھے پر جا بیٹھا اور بچوں کو پہیلی کا جواب دیا، اور ساتھ میں کہا کہ جاتے جاتے میں تمہیں ایک نصیحت ضرور کرتا جاؤں گا کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ماں باپ کی بات ماننا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اور یہ کہہ کر وہ اڑ گیا اور واپس جنگل میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا. تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری. کیسی لگی آپ کو؟ اچھی لگی؟ آپ کو سمجھ آئی کہ جب پیرنٹس کی بات نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ جی کون بتائے گا؟ جی سوسن. میں نے سیکھا ہے کہ آپ کی امی اور ابو جان کی بات سننی ہوتی ہے، اس لیے اگر نہ سنیں پھر کچھ ہو سکتا ہے آپ کو مشکل میں پڑ جائیں، ہے نا؟ جی آگے مائک دیں. میں نے سیکھا کہ کبھی اپنے پیرنٹس کی بات ایوری ڈے آپ نے اپنے پیرنٹس کی بات سننی ہوتی ہے. ایون اگر آپ نے ایک چیز کرنا ہو، آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کو وہ صرف کہیں کہ آپ کے اون سیفٹی کے لیے. جی جو بھی بات وہ آپ کو سمجھاتے ہیں وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے نا؟ تو اب آئندہ سے آپ پرومس کرو گے سارے کہ آپ لوگ آئندہ سے ہر بات مانو گے، ٹھیک ہے؟ اور اب بچے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے اپنی کتاب ہم نے شروع کروائی تھی، ان کو پڑھنے کے لیے دی تھی کر نہ کر، اس میں سے انہوں نے کیا سیکھا. ہم شروع کریں گے شاہ نواز سے. جی شاہ نواز، آپ نے کیا سیکھا؟ پانچوں وقت کی نمازیں ٹائم کو پڑھو. جی 5 وقت کی نمازیں ٹائم پہ پڑھو. کون کون بچہ نماز پڑھتا ہے؟ سارے بچے پڑھتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہو ٹائم پہ پڑھنے کی یا لیزی بنتے ہو؟ کبھی کبھی، ہے نا؟ چلو اچھا. اور سحر؟ اپنی ایمان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ فاطمہ؟ جو آپ کا ریلیجن کہتا ہے اسے فالو کرنا. جی جو آپ کا ریلیجن، آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی پہچان بھی ہوتی ہے نا؟ اچھا حارث؟ صبح قرآن پاک ڈیلی پڑھو. جی ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. کون کون کرتا ہے؟ سارے بچے کرتے ہیں، ماشاءاللہ. اچھا فاطمہ؟ میں نے دینیات کے موضوع سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے. جی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور راحیلہ؟ تو سیلفش نہ بن. جی سیلفش نہیں بننا چاہیے. اچھی بات ہوتی ہے سیلفش بننا،
دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے نا، ہے نا. اگر کوئی مشکل میں ہے یا اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ہے نا، نہ کہ صرف اپنا سوچنا چاہیے. سوسن. میں نے سیکھا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. جی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہانیہ. میں نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ان کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. جی دیکھا کتنی اچھی بات ہے آپ کو سیکھنے کو ملی کہ جب کوئی اکثر بچے جو ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ اب کافی بڑے ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب باری ہے ای میلز کی. ہمیں جرمنی سے شہلا احمد اور عطی القیوم احمد نے ای میل بھیجی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سٹوری ٹائم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے سارے بچوں کو سلام بھیجا ہے. اس کے علاوہ ہمیں تیمور احمد نے بھیجا ہے پروگرام، اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ ہمیں اس پروگرام سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ہمیں فیروزہ عبدل نے کینیڈا سے ای میل بھیجی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 5ویں کلاس میں 5th کلاس میں پڑھتی ہیں اور وہ سٹوری ٹائم بہت شوق سے دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اسلام آباد پاکستان سے عرفان ملک نے ای میل بھیجی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جزاک اللہ آپ سب کا. آپ ہمیں ای میل بھیجتے ہیں، ہمیں خط بھیجتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے 16 گرسن ہال روڈ، پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کیجئے سٹوری ٹائم MTA آن لائن 1 سٹوری ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.